دیکھیے بالکل ایک تو بہت ہی بنیادی باتیں ہیں. میں نے کورٹ رپورٹنگ بہت کم ٹائم کے لیے کی ہے, وہ بھی جب بہت بڑے بڑے کیسز آئے تو ہم گئے, لیکن آپ نے جیسے کہا کہ پہلے اخبار اور پھر الیکٹرانک میڈیا میں ریڈیو پاکستان سے پہلے اسٹوڈنٹ لائف سے ایک تعلق رہا اور وہ سارا, اور اس کے بعد پاکستان ٹیلی ویژن اور پھر انڈیپینڈنٹ میڈیا. تو مجھے تقریباً 22 برس ہو گئے ہیں اسی دشت کی سیاحی, اور بہت ساری چیزیں ہم اس دور کے لوگ ہیں جس پہ پرنٹ آتا تھا, ہم وہاں سے فیکس سے شروع ہوئے تھے, اور ٹیلی فون میرے موبائل نہیں تھے, ٹیلی فون پہ خبر ہمیں چیک کرنا پڑتی تھی, اور پھر آپ جو ہے وہ اب ٹیکنالوجی یہاں تک آ گئی ہے کہ ہمیں تمام ہم ذرائع جو ہے وہ استعمال کریں. یعنی اس کے بعد کیا ہوگا میں یہی سوچ کے رہا, اگر ہم نے تمام جو ٹیکنالوجی کی جہتیں ہیں وہ ایکسپیرئنس کی ہیں, تو پرانے اسکول آف تھاٹ سے لے کے نئے اسکول آف تھاٹ تک کا جو سفر ہے اس بیچ میں بہت کچھ ہے, بہت سے چیلنجز ہیں پاکستان کے ساتھ. لیکن سب سے پہلا جو چیلنج ہے وہ زبان کا ہے, سب سے پہلا چیلنج جو ہے وہ دلیل کا ہے, سب سے پہلا چیلنج جو ہے وہ گفتگو کا ہے. اور ہم نے لفظ کی حرمت, گفتگو کی آبرو اور اس کے ساتھ جو خیال کا پاکیزہ پن ہے اس کے دامن کو بالکل نہیں چھوڑا. مسائل یہیں سے, اس کے ہر مسئلے کی ابتدا یہیں سے, وہ صحافت ہو, وہ سیاست ہو, وہ معیشت ہو, وہ ثقافت ہو, وہ سماج ہو, وہ معاشرہ ہو, وہ آپ کا گھریلو بول چال ہو, وہ آپ کی اپنی نسبت ہو, وہ آپ کے لوگوں سے تعلق داری ہو, سب سے اہم ہے آپ کا بول چال, آپ کی گفتگو, آپ کے خیال کی آبرو, آپ کے اظہار کا طریقہ, آپ کی گفتگو کا انداز. آپ بڑی سے بڑی بات کہہ جاتے ہیں, آپ آمریت کے سامنے, فستائیت کے سامنے بڑی سے بڑی بات کہہ دیتے ہیں, مگر آپ کو اپنا انداز اور اپنا لہو لہجہ درست کرنا ہوگا. ہم یہ سمجھتے ہیں جو جتنا اونچا بول لے گا وہ اتنا بارآور ہوگا, ہم یہ سمجھتے ہیں جو جتنا اونچا اپنا خیال پیش کر دے گا وہ اتنا معتبر ہوگا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری آواز اونچی جو ہے وہ ہمیں ہمارے دلیل کی نوعیت بن جائے گی. ایسا نہیں, الفاظ اور انداز جو ہے اس کی اپنی گھنگرج ہوتی ہے. دلیل آواز اونچی کرنے سے نہیں ہوتی, الفاظ کے چناؤ سے ہوتی. آپ تنقید کریں, آپ بڑے سے بڑے لوگوں کا سامنا کریں, آپ آمریت کے سامنے, یزیدیت کے سامنے کھڑے ہو کے بات کریں, مگر اگر آپ کے لفظ میں, آپ کے لہجے میں دلیل موجود نہیں ہے, علم موجود نہیں ہے, تو پھر آپ کو اپنی آواز بھی اونچا کرنی پڑتی ہے, آپ کو تذہیب کا پہلو بھی لانا پڑتا ہے, آپ کو توہین بھی کرنی پڑتی ہے. تو معذرت کے ساتھ بشمول بھی ہوں, میں بھی اپنے آپ کو اس میں شامل کر دیتا ہوں, ہم لوگوں نے اس بات کا خیال نہیں. ابھی حال ہی میں فیصلے آئے ہیں, اور ہمیشہ ہم نے تو وہ کوٹ بھی دیکھی ہے. ابھی عطیہ اللہ صاحب یہاں موجود تھے جوڈیشل موومنٹ میں خود ان 5 صحافیوں میں تھی جن کو بین کیا تھا جنرل پرویز مشرف. ہم نے اپنے قلم اور اپنی آواز کے ذریعے سے اس وقت کے دور کو رپورٹ کیا, اور اس رپورٹنگ کے جرم میں ہم بین ہوئے. یہ الگ بات ہے کہ اس کے بعد جوڈیشل ایکٹیویزم شروع ہو گیا, اس میں صحافی حصہ بن گئے, اس میں مالکان حصے دار بن گئے, اس میں ان کے اپنے انٹرسٹ اور اپنی باتیں تھیں, وہ ساری اس میں آتی رہی, اور وہ ایک اور آمریت ہم نے دیکھی, وہ جوڈیشل آمریت کی صورت میں نکلی. یہ ہم نے ایکسپیرینس کیا, مگر ہم نے جو رپورٹنگ کی وہ اس وقت کی آمریت کے خلاف, اس رویے کے خلاف کی. تو ہم ہر تنقید کر سکتے ہیں, مگر دارا الفاظ کا چناؤ کو درست رکھیے, نہ انداز اور لہو لہجہ تو درست رکھیے. مثلاً ابھی آپ دیکھیے کہ جو بھی معاملات ہیں اس میں بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں اچھا پھر یہ بھی ہے, یہ المیہ بھی ہے بشمول میں. ذرا سی بات کو ہم کہتے ہیں کہ آزادی اظہار رائے خطرے میں پڑ گئی, سیاسی لیڈر پہ تنقید کر دیجیے تو جمہوریت خطرے میں پڑ گئی. آپ فوج کے سیاسی مداخلت پہ بات کر لیں یا ان کی جو ہے وہ ہمیشہ سے جو مداخلت رہی ہے اس کی بات کر لیں تو آپ کی جو مقدس گائے ہے, آپ کی ریاست خطرے میں پڑ جاتی ہے. ہم صحافی جو ہے وہ ہر طرح کے چیلنجز کا جو ہے وہ سامنا کرنا ہمیں پڑ رہا ہے.
اور اس میں ایک نئی جہت آئی ہے، اس کا ایک نیا رخ اب آ گیا ہے، اور وہ ہے فسطائی۔ مان لیجیے ہم نے چھوٹے چھوٹے بت تراشے، ہم نے سیاسی رہنماؤں کی صورت بت تراشے ہیں کہ ان کی پوجا کرنے سے ہمیں جمہوریت مل جائے گی، ہم نے مقدس گائے کی پوجا یا اسٹیبلشمنٹ کو اتنا پاورفل کر دیا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ان کی بات سننے سے جو ہے وہ ہم ریاست کی بات کریں گے یا ریاست کے مفاد کی بات کریں گے۔ ہم نے ججوں کو اتنا معتبر کر دیا، وہ بہت معتبر ہے، مگر ہم نے ہر جگہ پہ شخصیت پرستی جو ہے اس کا مظاہرہ کرنا شروع کر دیا، اور صحافت میں بھی یہی ایک اور عنصر اس کے اندر آ گیا، وہ ہے پاپولرزم، کہ آپ کے اوپر پریشر، پہلے آپ کے اوپر پریشر تھا مختلف گروپس کا، گروہوں کا، فرقہ وارانہ گروہوں کا، لینڈ مافیاز کا، آپ کے اوپر پریشر تھا مختلف اداروں کا، اسٹیبلشمنٹ کا، یہ پریشر آج بھی موجود ہے، لیکن اب آپ کے اوپر پریشر کیا ہے کہ فلانے کے ویلاگ میں کیا بات تھی، فلانے کے ٹویٹ میں کیا تھا، کسی کے پروگرام میں کیا تھا، کس نے کس طرح سے اپنے اینگل کو، اپنے ایجنڈے کو کس طرح سے پروموٹ کیا۔ یہ سب سے مختصر ایک بات پہ اس میں ضرور ایڈ کرنا چاہتی ہوں، ہم نے آمریتوں میں لکھا ہے، ہم نے آمریتوں میں بولا ہے، مگر خدا را ہمیں فسطائیت میں بھی لکھنا ہے کہ آپ کے خلاف ٹرینڈ کیا چل رہا ہے، اس لیے آپ اس کے مطابق فیصلے کریں، آپ کے خلاف ٹرینڈ کیا چل رہا ہے اس لیے آپ وہ بولیں جو لوگوں کو پسند ہے۔ کیا ہم اظہار آزادی رائے میں اس بات کو امپورٹنٹ نہیں سمجھتے کہ ہم نے وہ بولنا ہے جو ہمیں لگ رہا ہے کہ درست ہے، ہم نے فیکچوئل رپورٹنگ کرنی ہے، یا یہ بولنا ہے کہ جو لوگ سننا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمیں ویوز ملیں گے، ہمیں ری ٹویٹس ملیں گے، ہمیں اپریسیشن ملے گی، تو آج میرا خیال ہے خدا را آمریت سے ہم لڑ سکتے ہیں، ہم نے لڑا ہے، ہم لڑیں گے، جس نے آئین کو روندا ہے اس کے خلاف ہم کھڑے ہوئے ہیں، ہم کھڑے ہوں گے، لیکن فسطائیت کے خلاف بھی بولنا جو ہے جمہوریت کے لبادے میں، شخصیت پرستی کے لبادے میں، یہ اس فسطائیت کو بھی ہم نے جو ہے وہ چیلنج ہمیں کرنا ہے۔ یہ میری درخواست ہے ایک طالب علم کی صورت میں۔ اور فیکٹ چیک، ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ ججوں کی آواز کی وجہ سے اے آئی کا مسئلہ جو ہے وہ بڑھ جائے گا، میرا خیال ہے کہ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہونا چاہیے، آف کورس آپ کا بھی یہ مطلب ہے کہ ہم بولیں گے یا جج بولے نہیں یا لائیو پروسیڈنگز نہ چلیں، ایسا نہیں، مگر فیکٹ چیک، جب آپ اطلاع تک رسائی روک دیں گے تو پھر لوگ اپنی مرضی کی خبر ڈھونڈیں گے، اپنی مرضی کی خبر بنائیں گے۔ آپ کو جمہوریت ہے نا تو اور جمہوریت اس کا حل ہے، آپ کی آزادی رائے ہے نا تو اور آزادی رائے، سب سے بڑا مطلب میں تو رپورٹ کر رہی ہوں، مدی اللہ اگر کر رہے ہیں، مریم نواز کر رہی ہیں، علینا یا اسد وغیرہ، ہم سب جب رپورٹ کرتے ہیں تو ہمارا جو ایک اوپر ایڈیٹر بیٹھا ہے نا، اگر وہ ایڈیٹر نہیں ہے تو وہ خواہش کو خبر بنا سکتا ہے۔ ہمیں خواہش کو خبر بنانے سے روکنے کے لیے اپنے اداروں کے اندر ایڈیٹر